Welcome to enlighten your souls with Islamic knowledge provided by the platform of Rooh Booli, Speech of Soul. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ یاسین قرآن مجید کا دل ہے اور اس کے بہت سارے فضائل جو ہیں وہ مفسرین نے اور محدثین نے بیان فرمائے ہیں۔ بحقی میں حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے تابعی ہیں جن کا شمار کبار تابعین میں سے ہوتا ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ سورہ یاسین ایک ایسی سورت ہے کہ جو شخص اس کو مصیبت کے وقت پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وہ مصیبت دور فرما دیں گے۔ اسی طرح ایک جگہ انہوں نے فرمایا کہ کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ بیمار ہے اور بیمار سے شفا یابی چاہتا ہے، یعنی تندرستی چاہتا ہے، تو وہ سورہ یاسین کو پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صحت یابی عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن اگر سورہ یاسین کو کسی بھی حاجت کے لیے، یعنی کوئی شخص ایسا ہے جو بے روزگار ہے، یا کوئی شخص ایسا ہے جو بیمار ہے، یا کوئی شخص ایسا ہے جس کے اوپر سحر ہے یا عصیب یا جادو وغیرہ کا شبہ ہے، تو اس صورت میں 41 دفعہ پڑھ کر اس شخص پر اگر وہ پھونکا جائے گا یا پانی پر دم کر کے مریض کو پلایا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفائے کاملہ عاجلہ اور مستمرہ عطا فرما دیں گے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ کسی شخص کو اگر سخت بھوک لگی ہے اور بھوک کی وجہ سے وہ نڈھال ہو رہا ہے تو اگر وہ سورہ یاسین پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھوک کی حالت کو مٹا دیتے ہیں اور ایک حد تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سیر فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح سورہ یاسین فرمایا کہ حضرت ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص صبح کے وقت اس کو پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ شام تک اس کی تمام حاجات کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، یعنی ساری ضروریات جو دن کے اندر اسے پیش آتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سارے دن کے حاجات اس کی پائے تکمیل تک پہنچا دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص مغرب کے بعد اس کو پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ صبح تک اس کی تمام حوائجات اور تمام جتنی ضروریات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اپنے غیب کے خزانوں سے اسے پوری فرماتے ہیں۔ اسی طرح حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو حکیم الامت ہیں وہ فرماتے ہیں اگر کوئی عورت ایسی ہے جس کا بچہ ہو رہا ہے اور ولادت کے وقت اسے سخت اذیت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو کسی عورت کو چاہیے کہ اس کے سامنے قرآن کریم کے اندر سورہ یاسین کی تلاوت شروع کر دے۔ جب سورہ یاسین اپنے اختتام کو پہنچا نہیں ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کی ولادت کا جو مسئلہ ہے آسان اور سہل فرما دیں گے اور بچہ بخیریت کے ساتھ پیدا ہو جائے گا۔ اسی طرح حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کسی شخص پر حالت نزا کی کیفیت طاری ہے، یعنی سکرات الموت، موت کا وقت اس کا قریب آ چکا ہے، تو موت کی سختی کے وقت اگر سورہ یاسین کو پڑھا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روح کو آسانی کے ساتھ وہ قبض فرما لیں گے اور وہ شخص وہ موت کی حالت کے اندر جو مبتلا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یا تو اس سے صحت یابی عطا فرما دیں گے یا اس موت کی جو حالت ہے جو سختی کی کیفیت ہوا کرتی ہے وہ اس سے چھٹکارا پا لے گا یا دنیا فانی سے کوچ کر جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائیں گے۔ اسی طرح حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ کوئی شخص ایسا ہے کہ جس سے اس کا کوئی جانور ہے وہ گم ہو چکا ہے تو اگر وہ سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے تو وہ اپنے اس جانور کو پا لے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ایسا ہے جو راستہ بھول چکا ہے، کہیں وہ نکل گیا ہے، کسی راستے پر چل نکلا ہے لیکن راستہ بھول گیا ہے، تو اگر وہ سورہ یاسین کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی راہ ہموار کر دیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ یاسین کی برکت سے وہ اپنے منزل مقصود کو پہنچ جائے گا۔ اسی طرح بعض فقہاء لکھتے ہیں اس کے بارے میں کہ سورہ یاسین چونکہ قرآن کریم کا دل ہے اور ایک دفعہ سورہ یاسین پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ 10 دفعہ قرآن کریم کو پڑھنے کا ثواب انسان کو عطا فرماتے ہیں۔ سورہ یاسین وہ سورت ہے کہ جس کو اگر وہ انسان جس ضرورت کے لیے بھی، جس حاجت کے لیے بھی پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس حاجت کو وہ پوری فرمائیں گے، اور اگر بیماری کے لیے پڑھے گا اللہ بیماری سے شفا عطا فرمائیں گے،
اگر کسی نوکری کے لیے پڑھتا ہے یا کسی کام میں ترقی کے لیے پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کام کے اندر ترقی عطا فرمائیں گے، اور اگر کوئی شخص ایسا ہے جو بے روزگار ہے، اسے روزگار نہیں مل رہا، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ اگر اسے 41 دفعہ پڑھے جائے گا اور جس حاجت کے لیے بھی اللہ سے سوال کیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وہ حاجت پائے تکمیل تک پہنچائیں گے۔ لہٰذا سارے دوستوں سے یہ درخواست ہے، سارے دوستوں سے یہ التجا ہے کہ وہ صبح بھی سورہ یاسین کی تلاوت کریں اور شام کو بھی سورہ یاسین کی تلاوت کرنے کی کوشش کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیاوی جتنے ضروریات ہیں اور جو اخروی مقاصد ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت کی برکت سے پائے تکمیل تک پہنچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Thanks for watching. For more Islamic lectures, kindly subscribe to Rooh Booli on YouTube.